صوبہ بلوچستان کے بعد اب آپ کو لیے چلیں گے خیبر پختونخوا کی جانب۔ ناظرین، انسانی زندگی کو درپیش خطرات سے نمٹنے کے لیے کئی ریسکیو سروسز تشکیل دی جاتی ہیں، جن میں فائر فائٹنگ یعنی فائر بریگیڈ بھی شامل ہے۔ حکومتی سطح پر اس ادارے کو مستحکم کرنے کے لیے کیا اقدامات کیے جاتے ہیں، اس کا اندازہ پشاور میں فائر فائٹرز اور فائر بریگیڈ کی گاڑیوں کی تعداد سے لگایا جا سکتا ہے۔ یہاں 1,41,000 افراد کے لیے فائر بریگیڈ کی صرف ایک گاڑی ہے، جبکہ دوسروں کے لیے زندگی خطرے میں ڈالنے والے فائر فائٹرز خود بھی شدید مشکلات کا شکار ہیں۔ تفصیل جانتے ہیں عمران یوسف سے۔ میں اس وقت موجود ہوں پشاور کے سٹی فائر بریگیڈ سینٹر میں، جہاں دوسروں کے لیے اپنی زندگی خطرے میں ڈالنے والے فائر فائٹرز مختلف مسائل سے دوچار ہیں۔ 24 لاکھ سے زائد آبادی کے صوبائی دارالحکومت پشاور میں صرف 3 فائر اسٹیشنز کام کر رہے ہیں۔ سٹی فائر بریگیڈ سینٹر میں آگ بجھانے والی 10 گاڑیاں اور 31 فائر فائٹرز، کینٹ میں 2 گاڑیاں اور 16 فائر فائٹرز، جبکہ پشاور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے پاس 5 گاڑیاں اور 36 فائر فائٹرز کا عملہ موجود ہے۔ پشاور کی مجموعی آبادی کے تناسب میں دیکھا جائے تو 28,915 لوگوں کے لیے ایک فائر فائٹر، جبکہ 1,41,000 لوگوں کے لیے آگ بجھانے والی صرف ایک گاڑی موجود ہے۔ شہر کے سب سے بڑے حصے میں ناخوشگوار واقعات سے نمٹنے کے لیے سٹی فائر بریگیڈ سینٹر میں پانی کی ٹنکی کی عدم موجودگی سب سے بڑا مسئلہ ہے، اور کسی بھی جگہ آگ لگنے کی صورت میں یہاں کے عملے کو ڈیفنس میں واقع کینٹ کے فائر اسٹیشن جانا پڑتا ہے، جو وقت کے ضیاع کے ساتھ ساتھ حادثے میں زیادہ سے زیادہ نقصان کا بھی موجب بنتا ہے۔ سٹی فائر بریگیڈ سینٹر میں پانی کی ٹنکی تعمیر کر کے اور لوڈ شیڈنگ سے بچنے کے لیے جنریٹرز کی فراہمی شہریوں کے جان و مال کو تحفظ فراہم کر سکتی ہے۔ دوسری جانب فائر بریگیڈ کے لیے مخصوص پی ٹی سی ایل کا فری نمبر 16 بھی 1 سال سے منقطع ہے۔ مہنگائی کے اس دور میں قلیل تنخواہیں پانے والے یہ فائر فائٹرز ہر ماہ تنخواہوں میں تاخیر سے بھی پریشان ہیں۔ قابل افسوس بات یہ بھی ہے کہ فائر فائٹرز کے عالمی دن کے موقع پر ان جانبازوں کی حوصلہ افزائی کے لیے صوبائی یا ضلعی سطح پر کسی تقریب کا انعقاد نہیں کیا گیا۔ دوسری جانب نامساعد حالات اور سہولیات کے فقدان کے باوجود فائر فائٹرز شہریوں کی حفاظت کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں۔ پشاور کے موجودہ حالات کے تناظر میں فائر فائٹنگ عملے کو تربیت سے آراستہ کرنا اور جدید سہولیات کی فراہمی وقت کا اہم تقاضا ہے۔ کیمرامین حامد شہزاد کے ساتھ عمران یوسف، دنیا نیوز، پشاور۔ صفائی نصف ایمان ہے اور خیبر پختونخوا کے صوبائی دارالحکومت پشاور میں حکومت کی جانب سے ہفتہ صفائی منانے کا اعلان تو کیا گیا اور صوبائی وزیر نے سڑکوں پر جھاڑو بھی لگائے، اس کے باوجود یہ مہم ناکام نظر آتی ہے۔ شہر میں جگہ جگہ نظر آنے والے گندگی کے ڈھیر اس مہم کی ناکامی کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ تفصیلات جاننے کے لیے دیکھتے ہیں مسرت اللہ کی یہ رپورٹ۔ میں اس وقت موجود ہوں پشاور کے ٹاؤن 1 دفتر کے سامنے، جہاں پر ہفتہ صفائی منانے کا باقاعدہ اعلان کیا گیا۔ سینئر صوبائی وزیر بشیر احمد بلور کی طرف سے شہر میں گندگی کو ختم کرنے کے لیے 3 مئی سے منائے جانے والے ہفتہ صفائی کا اعلان ہونے کے باوجود شہر کی اہم شاہراہوں پر گندگی کے ڈھیر دکھائی دیتے ہیں، اور چراغ تلے اندھیرا کے مزداق ٹاؤن 1 پشاور کے دفتر کے سامنے بھی گندگی کے ڈھیر پڑے ہوئے ہیں، جو ٹاؤن انتظامیہ کی آنکھوں سے اوجھل ہیں۔ اسی طرح دلزاق روڈ، یوسف آباد، باچا خان چوک، گل بہار میں گندگی کے ڈھیر سڑکوں پر دکھائی دے رہے ہیں، جبکہ انتظامیہ نے صفائی کے حوالے سے شہر کے مختلف علاقوں میں بینرز آویزاں کیے ہیں، تاہم گندگی اٹھانے کا کسی کو خیال ہی نہیں، جبکہ دوسری طرف خاکروب نے ہفتہ صفائی کے دوران گندگی کو اٹھانے کے بجائے اسے آگ لگا کر ختم کرنا شروع کر دیا ہے، جس سے آلودگی بھی پیدا ہو رہی ہے۔ لوگوں کا مطالبہ ہے کہ ٹاؤن 1 انتظامیہ سیاستدانوں کی طرح اعلانات کرنے کے بجائے ہفتہ صفائی صحیح معنوں میں منائے، تاکہ لوگوں کی مشکلات کم ہو سکے۔ کیمرامین عمران مہر کے ساتھ مسرت اللہ، دنیا نیوز، پشاور۔ قبائلی علاقوں اور صوبہ خیبر پختونخوا میں شدت پسندوں کی کارروائیوں نے زندگی کے ہر شعبے کو متاثر کیا ہے۔ کاروباری طبقہ بھی اس سے بری طرح متاثر ہوا ہے۔ ماسٹر علی شنواری ہمیں لنڈی کوتل کے تاریخی بازار کی صورتحال بتا رہے ہیں، جو کشیدہ حالات کی وجہ سے ویران ہو چکا ہے۔ آئے رپورٹ دیکھتے ہیں۔ میں اس وقت لنڈی کوتل کے تاریخی بازار میں موجود ہوں، جب بنیادی سہولیات کے عدم دستیابی کے باعث دکانداروں کو کافی مشکلات درپیش ہے۔ لنڈی کوتل کا یہ تاریخی بازار 1100 دکانوں پر مشتمل ہے۔ کشیدہ صورتحال کی وجہ سے بازار میں کاروباری سرگرمیاں کافی حد تک متاثر ہوئی ہے، لیکن اپنی مدد آپ اور حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے دکانداروں نے اس تاریخی بازار کی بحالی اور کاروباری سرگرمیاں جاری رکھنے میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ صدر لنڈی کوتل بازار کمیٹی کا کہنا ہے کہ کشیدہ صورتحال کی وجہ سے دکانداروں اور تاجروں کا کروڑوں روپے کا مالی نقصان ہوا ہے، لیکن پولیٹیکل انتظامیہ کے حکام کا دکانداروں اور تاجروں کے ساتھ مالی معاوضے کا وعدہ ابھی تک ایفا نہیں ہو سکا۔ اس کے علاوہ بازار کے صفائی کے لیے 13 سرکاری خاکروب ہے، لیکن ان میں سے کوئی بھی اپنی ڈیوٹی صحیح طریقے سے سر انجام نہیں دیتا۔
نکاسی آب کا صحیح انتظام نہ ہونے سے بازار میں ہر وقت بیماریاں پھیلنے کا سبب بن رہا ہے۔ بجلی کا اگر ایک طرف بدترین لوڈ شیڈنگ ہے تو دوسری طرف کئی ماہ سے خراب ٹرانسفارمر کے باوجود بھی پولیٹیکل انتظامیہ کے اہلکار دکانداروں سے 500 سے لے کر 1000 روپے تک بجلی کا بل وصول کرتے ہیں۔ انتظامیہ کے اہلکار اس کے علاوہ بھی بازار کے فنڈ اور بتے کے طور پر ہر ماہ سارے دکانداروں سے 200 سے لے کر 300 روپے تک اضافی وصول کرتے ہیں۔ دکانداروں کے مطابق بازار کے فلاح و بہبود کے لیے کوئی کام نہیں کیا گیا۔ روایتی کانوں اور تجارت کے حوالے سے مشہور لنڈی کوتل بازار کا کوئی پرسان حال نہیں۔ تاجروں اور دکانداروں کا پولیٹیکل انتظامیہ سے مطالبہ ہے کہ ہر ماہ دکانداروں سے وصول کی جانے والے ہزاروں روپوں میں سے کچھ حصہ روایتی کانوں اور تجارت کے حوالے سے مشہور لنڈی کوتل بازار کے فلاح و بہبود پر خرچ کی جائے تو ایک بار پھر لنڈی کوتل کے اس تاریخی بازار کی نہ صرف رونقیں بحال ہو سکتی ہے بلکہ بنیادی سہولیات کی دستیابی کا باعث بھی بن سکتی ہے۔ ماسٹر علی شنواری، دنیا نیوز، خیبر ایجنسی۔ خیبر پختونخوا سے موصول ہونے والی رپورٹس آپ نے ملاحظہ کی۔ اب آپ کو لیے چلتے ہیں سرزمین پنجاب کی جانب۔ ناظرین، شعبہ تعلیم پاکستان میں بری طرح نظر انداز ہونے والے شعبوں میں شامل ہے۔ اگرچہ حکومتی سطح پر بہتر تعلیمی سہولتیں فراہم کرنے کے دعوے تو کیے جا رہے ہیں لیکن ان پر عمل درآمد کہیں نظر نہیں آتا۔ اب تو عالم یہ ہے کہ طالبات فریاد کرتی نظر آ رہی ہیں کہ وزیر اعلیٰ صاحب ہمیں ایک استانی دیجیے۔ تفصیلات جانتے ہیں عظمت علی کی رپورٹ میں۔ تحصیل ہیڈ کوارٹر سے 30 کلومیٹر کے فاصلہ پر وانڈو کے نواحی علاقوں ڈوڈ اور نٹ کالر کے گورنمنٹ گرلز پرائمری سکولز کی حالت انتہائی ابتر ہے، جہاں پر نہ تو سکول کی عمارت ہے اور نہ ہی استانیہ ہے۔ ڈوڈ کے گورنمنٹ گرلز پرائمری سکول کی عمارت کے لیے گاؤں کے ہی رانا عبدالغفار نامی شخص نے 22 برس قبل 2 کنال اراضی دی، مگر محکمہ تعلیم نے عارضی طور پر سکول شروع کروا دیا، تاحال عمارت نہ بن سکی۔ اہل دے کے مطابق گزشتہ 6 ماہ سے ایک استانی جو سکول آ رہی تھی اس نے بھی تبادلہ کروا لیا اور سکول خالی پڑا ہے۔ میں وزیر اعلیٰ شہباز شریف سے گزارش کرتی ہوں کہ ہمیں ایک استانی دیجیے کہ ہم بھی پڑھ سکیں۔ ایو صاحبہ سے لے کر نجمہ صفدر کو بھی کہا، پھر ڈپٹی کو بھی کہا بھی ہمارا سکول بند ہے، انہوں نے کہا اچھا کرتے ہیں، تبادلہ عرضی کرتے ہیں کسی کا، فلاں کرتے ہیں فلاں کرتے ہیں، لیکن کچھ نہیں بنا۔ اس کے بعد میں ایڈیو صاحب کے پاس گیا، چوری ریاض کے صاحب، لیکن انہوں نے بھی ٹال مٹول کا مظاہرہ کیا۔ ہم وزیر اعلیٰ شہباز شریف سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے بچوں کے لیے کوئی استانی بھیج دیں تاکہ یہ بچے تعلیم سے محروم نہ رہ جائیں۔ نت کالر کے رہائشیوں نے بتایا کہ عرصہ 3 سال سے سکول خالی پڑا ہے، کوئی استانی نہ ہے، جس کے باعث ان کے بچوں کا مستقبل تباہ و برباد ہو رہا ہے۔ سکول کی عمارت 20 برس قبل تعمیر ہوئی تھی، مگر اس کی دیکھ بھال نہ ہونے کے باعث عمارت خستہ حال ہو چکی ہے۔ اس موقع پر ڈپٹی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن ویمن ونگ کاموکے نے بتایا کہ دور دراز کے علاقوں میں خواتین اساتذہ جانے کو تیار نہیں، جس کے باعث بہت زیادہ مسائل پیدا ہوتے۔ تعلیم حاصل کرنا ہر شہری کا حق ہے، مگر ان بچوں کا کیا قصور ہے جن کو تعلیم کے زیور سے محروم رکھا جا رہا ہے؟ ارباب اختیار کو چاہیے کہ دور دراز علاقوں میں جو تعلیمی سہولتوں کا فقدان ہے ان کے بارے میں جامع پالیسی اپنائیں۔ کیمرہ مین ارشد شیر ٹور کے ساتھ عظمت علی، دنیا نیوز، کاموکے۔